بسم اللہ السلام علیکم۔ آج ہم پولیٹیکل سائنس کے کورس لوکل گورنمنٹ سسٹم ان پاکستان کے ایک اہم سوال پر بات کریں گے، اور وہ اہم سوال ہے صدر ایوب خان کے دور کا مقامی حکومتی نظام کیا تھا؟ یعنی صدر ایوب خان نے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ان پاکستان متعارف کرایا تھا وہ کیا تھا، اس کی تفصیل بیان کریں، اس میں خوبیاں کیا تھیں، خامیاں کیا تھیں، وہ بیان کریں۔ یہ اس طرح کا سوال یونیورسٹی آپ سے پوچھ سکتی ہے۔ تو صدر ایوب خان نے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم پاکستان میں متعارف کرایا تھا اس کا نام انہوں نے بنیادی جمہوریتوں کا نظام رکھا تھا۔ یہ بنیادی جمہوریتوں کا نظام یا بیسک ڈیموکریسیز کیا تھیں، آج ہم اسی پر بحث کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ مقامی حکومتی نظام ہوتا کیا ہے۔ مقامی حکومتی نظام سادہ الفاظ میں سے مراد ایسا حکومتی نظام ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اختیارات کو انتہائی نچلی سطح تک منتقل کیا جاتا ہے۔ لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی اسے کہتے ہیں، بلدیاتی نظام بھی اسے کہتے ہیں۔ اب بات کریں گے پس منظر اور تعارف کی۔ 7 اکتوبر 1958 کو اس وقت کے صدر پاکستان اسکندر مرزا نے ملک بھر میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ 1956 کا آئین جو کہ پاکستان کا پہلا آئین تھا اس کو منسوخ کر دیا، اور ملک بھر میں مارشل لا کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے اس وقت کے آرمی چیف جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا۔ جنرل ایوب خان نے جب دیکھا کہ اسکندر مرزا کی حکومت و صدارت تو انہی کے سہارے قائم ہے، تو جنرل ایوب خان نے اسکندر مرزا کو ان کی کرسی سے فارغ کر دیا اور خود ملک کے صدر بن گئے۔ صدر بننے کے بعد صدر جنرل ایوب خان نے ملک بھر میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں تھیں اور جتنی بھی سیاسی سرگرمیاں تھیں ان پر پابندی عائد کر دی۔ ایک سال بعد 26 اکتوبر 1959 کو بنیادی جمہوریتوں کا نظام متعارف کرایا۔ یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا جو کہ ایوب خان کی طرف سے متعارف کرایا گیا تھا۔ اس نظام کے تحت کون سے ادارے قائم کیے گئے تھے؟ آئیے اب ان کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اس نظام کے تحت جو ادارے قائم کیے گئے وہ 4 سطحات یعنی 4 لیولز پر مشتمل تھے۔ پہلی سطح کے جو ادارے تھے یعنی سب سے نچلی سطح کے جو ادارے تھے ان کے نام یہ ہیں: یونین کونسلز دیہات کے لیے، ٹاؤن کمیٹیاں قصبات کے لیے، یونین کمیٹیاں شہروں کے لیے۔ ان سب اداروں کے جو سربراہ ہوتے تھے ان کو چیئرمین کہا جاتا تھا، یعنی یونین کونسل کا سربراہ چیئرمین، ٹاؤن کمیٹی کا سربراہ چیئرمین، اور اسی طرح یونین کمیٹی کا سربراہ بھی چیئرمین۔ ان تینوں اداروں کے حوالے سے ایک اہم بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان تینوں اداروں کے اختیارات و فرائض یکساں تھے، یعنی ایک جیسے تھے۔ یہ پہلی سطح کے ادارے تھے، سب سے نچلی سطح کے ادارے تھے۔ یونین کونسل کا جو ادارہ تھا وہ کئی دیہات کو کور کرتا تھا، یعنی کئی دیہات کو آپس میں ملا کر ان کے لیے ایک ادارہ قائم کر دیا گیا تھا جس کو یونین کونسل کا نام دیا گیا۔ اسی طرح شہروں اور قصبات میں کئی محلات، کئی محلوں اور وارڈ ایک انتظامی تقسیم ہوتی ہے، تو محلوں اور وارڈز کو ملا کر ٹاؤن کمیٹیاں، یونین کمیٹیاں تشکیل دی گئیں قصبات اور شہروں میں۔ ان اداروں کے حوالے سے یعنی پہلی سطح کے اداروں کے حوالے سے ایک اور اہم بات ذہن میں رکھیں کہ ان اداروں میں سارے لوگ یعنی ممبرز اور چیئرمین لوگوں کی طرف سے براہ راست لوگوں کے ووٹس کے ذریعے منتخب ہو کر آتے تھے، یعنی ان اداروں میں، یونین کونسلز میں، ٹاؤن کمیٹیوں میں، یونین کمیٹیوں میں ممبرز اور چیئرمین الیکٹڈ ہوتے تھے، نامینیٹڈ نہیں ہوتے تھے، ان کو حکومت کی طرف سے نامزد نہیں کیا جاتا تھا۔ ان اداروں میں سرکاری افسران نہیں ہوتے تھے، شروع میں ہوتے تھے لیکن بعد میں یہ اصول ختم کر دیا گیا تھا۔ ان پہلی سطح کے اداروں کے برعکس دوسری سطح کے اداروں، تیسری سطح کا جو ادارہ تھا اور چوتھی سطح کا جو ادارہ تھا، ان تینوں لیولز کے اداروں میں سرکاری افسران بھی شامل ہوتے تھے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان اداروں میں جو لوگ بیٹھیں گے وہ لوگوں کی طرف سے براہ راست لوگوں کے ووٹ کے ذریعے الیکٹ ہو کر آئیں گے، منتخب ہو کر آئیں گے۔ تو اس کے لیے کیا کیے جائیں گے؟ انتخابات منعقد کیے جائیں گے۔ انتخابات کے لیے حلقہ بندی کی جائے گی، انتخابی فہرستیں تیار کی جائیں گی۔ تو حلقہ بندی کی گئی، انتخابی فہرستیں تیار کی گئیں۔ انتخابی فہرست سے مراد وہ فہرست جس میں ووٹرز کے نام ہوتے ہیں۔ اب کون سا شخص ووٹ دے سکتا تھا، یعنی ووٹرز کی اہلیت کیا تھی؟ پہلی شرط یہ تھی کہ وہ پاکستانی ہو،
دوسری شرط تھی کہ اس کی عمر کم از کم 21 سال ہو، اور تیسری شرط تھی کہ ووٹر کا نام انتخابی فہرست میں درج ہو۔ اور امیدواران کی کیا اہلیت تھی، یعنی کینڈیڈیٹس جو انتخابات لڑنے جا رہے تھے ان کے لیے کیا کیا شرائط لازم تھیں۔ پہلی شرط تھی کہ وہ صرف پاکستانی ہوں، یعنی ان کے پاس پاکستان کی شہریت ہو اور کسی دوسرے ملک کی شہریت نہ ہو، وہ دوہری شہریت کے حامل نہ ہوں۔ دوسری شرط تھی کہ ان کی عمر کم از کم 25 سال ہو۔ تیسری شرط تھی کہ ان کا نام انتخابی فہرست میں درج ہو۔ اس کے علاوہ وہ دیوالیے نہ ہوں، یعنی وہ کنگال نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی انتخابی مہم لوگوں سے پیسے لے کر چلا رہے ہوں۔ ان کو عدالتی طور پر نااہل نہ قرار دیا گیا ہو، انہوں نے 6 ماہ سزا نہ بھگتی ہو قید میں، وہ سرکاری ملازم نہ ہوں، اور ان کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہ ہو، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ ایوب خان نے تمام سیاسی پارٹیوں اور سرگرمیوں پر پابندی لگا دی تھی۔ اب انتخابات ہوئے، 1959 کے آخر میں انتخابات منعقد ہوئے تھے، اور 1960 کے شروع میں ان انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا گیا تھا۔ صدر جنرل ایوب خان کو ان کی کابینہ نے مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ ان ممبران سے، یعنی جو لوگوں کی طرف سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں، اگر آپ ان سے اعتماد کا ووٹ لے لیں تو آپ صدر تو آلریڈی ہیں، لیکن آپ ایک منتخب صدر بن جائیں گے، یعنی آپ کو ایک آئینی جواز حاصل ہو جائے گا۔ تو صدر ایوب خان نے یہی کیا، انہوں نے ووٹنگ کرائی اور 95% ووٹ صدر جنرل ایوب خان کے حق میں ڈالے گئے، اور یوں جنرل ایوب خان ان کے بقول ایک منتخب صدر بن گئے۔ ایک اور اہم بات کا میں تذکرہ کر دوں کہ یہ انتخابات صرف موجودہ پاکستان میں نہیں ہو رہے تھے بلکہ بنگلہ دیش میں بھی ہو رہے تھے، کیونکہ بنگلہ دیش اس وقت پاکستان کا حصہ تھا، اور پاکستان اس وقت 2 صوبوں میں منقسم تھا، موجودہ پاکستان ایک صوبہ اور بنگلہ دیش دوسرا صوبہ۔ اب ہم ان اداروں اور ان اداروں کے چیئرمین کے اختیارات و فرائض کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلی سطح کے اداروں کے چیئرمین کے اختیارات یہ تھے کہ چیئرمین ادارے کی سربراہی کرتا تھا اور ادارے کے جتنے کام ہوتے تھے ان کی نگرانی کرتا تھا۔ دوسرا اختیار چیئرمین کا یہ تھا کہ وہ ثالثی کونسل تشکیل دے سکتا تھا۔ یہ ثالثی کونسل کیا تھی؟ کچھ معاملات جیسا کہ طلاق، نان و نفقہ یعنی بیوی کا خرچہ، اور معمولی تنازعات، چھوٹے چھوٹے جھگڑے، ان کو حل کرنے کے لیے چیئرمین کو اختیار تھا کہ وہ ثالثی کونسل تشکیل دے اور اس کی صدارت کرے، یعنی حتمی فیصلہ دے ان معاملات کے حوالے سے۔ یونین کونسلز ٹاؤن کمیٹیوں یا یونین کمیٹیوں کے ممبرز جو قراردادیں یا تجاویز پیش کرتے تھے، چیئرمین ان قراردادوں کی منظوری دیتا تھا، اور اگر کسی قرارداد کے حوالے سے برابر کے ووٹ ہوتے تھے، یعنی کچھ اس قرارداد کے حق میں ووٹ اور کچھ ووٹ اس قرارداد کے خلاف، تو چیئرمین کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ ان قراردادوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ دے، چاہے تو ان کو منظور کرے یا چاہے تو ان کو رد کر دے۔ آخری اور چوتھی بات کہ چیئرمین، یونین کونسل کے چیئرمین، ٹاؤن کمیٹیوں کے چیئرمین، تحصیل کونسل کے رکن کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ تحصیل کونسل دوسری سطح کا ادارہ ہے، اور دوسری سطح کے اس ادارے میں پہلی سطح کے اداروں کے جو چیئرمین ہوتے تھے وہ بھی بیٹھتے تھے بطور رکن۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یونین کونسلز، ٹاؤن کمیٹیوں اور یونین کمیٹیوں کے فرائض اور اختیارات یکساں تھے، اس لیے جب اب میں یہ کہوں گا کہ یونین کونسل کے فرائض یہ تھے تو اس سے میری مراد یہ بھی ہوگی کہ ٹاؤن کمیٹیوں اور یونین کمیٹیوں کے فرائض یہ تھے۔ یونین کونسل کے فرائض کیا کیا تھے؟ یونین کونسل کا فرض تھا کہ وہ اپنے علاقے میں جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور جتنے لوگ مر رہے ہیں ان سب کا ریکارڈ رکھے، گلیاں بنائے، اس کے علاوہ پانی کے نکاس کے لیے نالیاں بنائے، رات کے وقت گلیوں اور راستوں وغیرہ پر روشنی کا انتظام کرے، گلی کوچوں میں صفائی کا انتظام کرے، سڑکوں وغیرہ کے کناروں پر درخت لگوائے اور ان کی دیکھ بھال کرے، لائبریریاں قائم کرے اپنے علاقے میں، قبرستانوں کا انتظام کرے، اپنے علاقے میں زکوٰۃ فنڈ قائم کرے، اس کے علاوہ محکمہ پولیس سے تعاون کرے، اور حکومت جو بھی اعلانات کرتی ہے ان اعلانات کی اپنے علاقے میں تشہیر کرے۔
اور اس کے علاوہ جو بقیہ فرائض بھی حکومت کی طرف سے ضرورت کے مطابق ملیں ان کو سر انجام دے۔ یہ تھے یونین کونسل کے فرائض۔ یہ سارے فرائض نہیں تھے، میں نے کچھ فرائض پڑھے ہیں۔ اب ہم یونین کونسل کے اختیارات کے بارے میں بات کریں گے۔ یونین کونسل کے اختیارات دو قسم کے تھے، محصولات یا ٹیکس عائد کرنے کے اختیارات اور عدالتی اختیارات۔ پہلے اختیارات کی اگر ہم بات کریں یعنی محصولات یا ٹیکس عائد کرنے کے اختیارات، تو ان اداروں کو 29 قسم کے ٹیکس عائد کرنے کا اختیار تھا۔ یعنی یہ ادارے، پہلی سطح کے یہ ادارے 29 قسم کے ٹیکس عائد کر کے پیسہ اکٹھا کرتے تھے لوگوں سے تاکہ اپنے مختلف کام سر انجام دے سکیں۔ عدالتی اختیارات میں اگر ہم بات کریں تو کچھ معاملات میں ان اداروں کو عدالتی اختیارات بھی حاصل تھے، جیسا کہ طلاق کے حوالے سے، نان و نفقہ یعنی بیوی کا خرچہ اس حوالے سے، دوسری شادی کے حوالے سے، اور معمولی تنازعات یعنی اگر کسی کا کوئی 25,000 روپے تک کا جھگڑا ہے تو ایسے معاملات کے حوالے سے ان پہلی سطح کے اداروں کو عدالتی اختیارات بھی حاصل تھے۔ عدالتی اختیارات میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں طلاق کے حوالے سے۔ تو طلاق کے حوالے سے ان اداروں کو کیا اختیار حاصل تھا؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق کا نوٹس بھیجتا تھا تو اس کے لیے لازم تھا کہ وہ ایک نوٹس ان اداروں یعنی پہلی سطح کے ان اداروں کو بھی ایک نوٹس بھیجے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے۔ اس کے بعد ان اداروں کا چیئرمین ثالثی کونسل تشکیل دیتا تھا، جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، اور اس ثالثی کونسل کی صدارت کرتا تھا۔ چیئرمین دونوں فریقین کے نمائندوں کو بلاتا تھا اور ان میں صلح کرانے کی کوشش کرتا تھا۔ اگر وہ صلح کرانے میں ناکام ہو جاتا تھا تو 90 دن کے بعد طلاق مؤثر ہو جاتی تھی یعنی لاگو ہو جاتی تھی۔ نان و نفقہ یعنی خرچہ، اور یہاں ہم بیوی کے خرچے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بیوی ان اداروں میں شکایت کر دیتی کہ میرا شوہر میرے ٹھیک سے اخراجات پورے نہیں کر رہا، تو چیئرمین کو اختیار حاصل تھا کہ وہ اگر بیوی کو حق بجانب سمجھتا تو وہ شوہر پر یہ لازم قرار دے دیتا کہ اس نے اتنا خرچہ اپنی بیوی کو لازمی دینا ہے۔ دوسری شادی سے متعلقہ کیا اختیارات تھے؟ اگر کسی شخص نے دوسری یا تیسری شادی کرنی ہوتی تھی تو اس کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ سب سے پہلے اپنی پہلی بیوی سے تحریری اجازت نامہ لے، اور وہ اجازت نامہ وہ ان اداروں میں جمع کرائے۔ اس کے بعد چیئرمین اس کو دوسری یا تیسری شادی کی اجازت دیتا تھا، اور اس پروسیجر پر عمل نہ کرنے والے کے لیے سزا بھی مقرر تھی۔ ایک اور اہم اختیار جو ان اداروں کو دے دیا گیا وہ اختیار تھا ان اداروں کا بطور الیکٹورل کالج کام کرنا۔ یعنی یہ جو پہلی سطح کے ادارے ہیں ان کے ممبران جو کہ تقریباً 80,000 تھے، 40,000 موجودہ پاکستان سے اور 40,000 بنگلہ دیش سے، مشرقی پاکستان سے، ان کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ یہ اراکین صدر کا انتخاب کریں اور اس کے علاوہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کا بھی انتخاب کریں۔ یعنی کینڈیڈیٹس کھڑے ہوں گے اور یہ ممبران ان کو ووٹ دیں گے۔ اب ہم دوسری سطح کے اداروں کی بات کریں گے۔ یہ ہیں دوسری سطح کے ادارے: تحصیل کونسل یا تھانہ کونسل، میونسپل کمیٹی شہروں کے لیے، اور کنٹونمنٹ بورڈز فوجی چھاؤنیوں کے لیے۔ ہم دوسری سطح کے ان اداروں میں سے زیادہ بات تحصیل کونسل یا تھانہ کونسل کی کریں گے، لیکن ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم نے پہلی سطح کے اداروں میں یونین کمیٹی کا ادارہ پڑھا تھا، وہ یونین کمیٹی کا ادارہ یہ جو دوسری سطح کے دو ادارے ہیں میونسپل کمیٹی اور کنٹونمنٹ بورڈز، وہ ادارہ ان دونوں اداروں کے انڈر کام کرتا تھا، ان کے ماتحت کام کرتا تھا۔ یعنی ہم نے پڑھا کہ یونین کمیٹی شہروں کے لیے تھی، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ میونسپل کمیٹی بھی شہروں کے لیے ہے اور کنٹونمنٹ بورڈز بھی۔ لیکن پھر ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق یہ ہے کہ وہ جو یونین کمیٹیاں تھیں وہ میونسپل کمیٹیوں اور کنٹونمنٹ بورڈز کے انڈر کام کرتی تھیں، ان کے ماتحت کام کرتی تھیں۔ بات کریں گے تحصیل کونسل یا تھانہ کونسل کی۔ تحصیل کونسل یا تھانہ کونسل سے مراد ایک ہی ادارہ ہے۔ تحصیل کونسل اسے مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان میں کہتے تھے، اور اس ادارے کا مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش میں نام تھانہ کونسل تھا۔ تحصیل کونسل کا ادارہ تحصیل کی سطح پر قائم کیا گیا تھا اور تھانہ کونسل کا ادارہ تھانے کی سطح پر قائم کیا گیا تھا۔
اس ادارے کے ارکان اور سربراہ جسے چیئرمین ہی کہتے تھے کون ہوتے تھے؟ اس ادارے کے ارکان پہلی سطح کے 2 اداروں یونین کونسل اور ٹاؤن کمیٹیوں کے چیئرمین اور سرکاری طور پر نامزد کردہ لوگوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ تو کون کون ارکان ہوتے تھے اس ادارے کے؟ سرکاری طور پر نامزد کردہ لوگ اور پہلی سطح کے جو 2 ادارے ہیں یونین کونسل اور ٹاؤن کمیٹیاں، ان کے چیئرمین اس ادارے کے ارکان ہوتے تھے۔ اور اس ادارے کا سربراہ یا چیئرمین یا تو تحصیل کا سب ڈویژنل آفیسر ہوتا تھا، اور اگر تحصیل میں یہ عہدہ نہیں ہوتا تھا تو اس تحصیل کا تحصیلدار تحصیل کونسل کا چیئرمین ہوتا تھا۔ اس ادارے یعنی تحصیل کونسل کے حوالے سے یہ اصول رکھا گیا تھا کہ اس ادارے میں منتخب شدہ افراد یعنی الیکٹڈ پیپل کی تعداد نامزد کردہ افراد یعنی وہ افراد جن کو سرکاری طور پر نامزد کیا جاتا تھا ان سے زیادہ ہوگی۔ سرکاری طور پر نامزد کردہ افراد کی تعداد کم ہوگی اور منتخب شدہ افراد کی تعداد زیادہ ہوگی۔ یہ اصول رکھا گیا تھا اس ادارے کے حوالے سے۔ لیکن اس ادارے کا سربراہ یا چیئرمین سرکاری افسر ہی ہوتا تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ ادارہ کن کن افراد پر مشتمل ہوتا تھا۔ اب ہم بات کریں گے کہ اس ادارے یعنی تحصیل کونسل کا جو ادارہ ہے اس کے فرائض کیا کیا تھے۔ تو تحصیل کونسل کا ادارہ تحصیل میں واقع یونین کونسلز اور ٹاؤن کمیٹیز کے کاموں کی نگرانی کرتا تھا، ان کے کاموں میں ان کی معاونت کرتا تھا، ان میں ہم آہنگی پیدا کرتا تھا کہ وہ آپس میں مل کر کام کریں۔ یہ ادارہ پہلی سطح کے اداروں اور تیسری سطح کا جو ادارہ ہے یعنی ڈسٹرکٹ کونسل ان کے درمیان رابطے کا کام کرتا تھا۔ یہ ادارہ ڈسٹرکٹ کونسل کو جواب دہ تھا۔ حکومت کی طرف سے جو ہدایات اس ادارے کو ملتی تھیں یہ ادارہ ان ہدایات پر عمل کرتا تھا۔ ترقیاتی پروجیکٹس تیار کرنا، تعلیمی مراکز کا قیام اس کے فرائض میں شامل تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تھے اس کے فرائض۔ اختیارات کی بات کریں تو اس ادارے کو کسی قسم کا ٹیکس عائد کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ اس ادارے کو حکومت کی طرف سے مالی امداد ملتی تھی۔ اب ہم تیسری سطح کے ادارے یعنی ڈسٹرکٹ کونسل کی بات کریں گے جو کہ ضلع کی سطح پر قائم کیا گیا تھا۔ ڈسٹرکٹ کونسل کے اراکین ضلع بھر کی یونین کونسلز کے چیئرمین، ٹاؤن کمیٹیز کے چیئرمین، یونین کمیٹیز کے چیئرمین، میونسپل کمیٹیز کے چیئرمین، کینٹونمنٹ بورڈز کے نائب صدور اور اس کے علاوہ سرکاری افسران پر مشتمل ہوتے تھے۔ اس ادارے کا چیئرمین ضلع کا ڈیپیوٹی کمشنر ہوتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے ڈیپیوٹی کمشنر سرکاری افسر ہوتا ہے۔ تو اس ادارے کے اراکین میں منتخب لوگ بھی ہیں اور سرکاری افسران بھی ہیں، اور اس ادارے کا چیئرمین بھی ایک سرکاری افسر ہوتا تھا۔ اب اس ادارے کے اراکین کی جو میں نے آپ کو ایک لسٹ بتائی ہے اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلی سطح کے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کے چیئرمین یعنی یونین کونسلز کے چیئرمین، ٹاؤن کمیٹیز کے چیئرمین، یونین کمیٹیز کے چیئرمین اس ادارے میں ممبرز کے طور پر لیے جا رہے ہیں۔ دوسری سطح کے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں سے تحصیل کونسل کو نکال کر باقی جو 2 ادارے ہیں ان میں سے لوگ ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبرز کے طور پر لیے جا رہے ہیں، یعنی میونسپل کمیٹیز کے چیئرمین کو لیا جائے گا اور کینٹونمنٹ بورڈز کے نائب صدور کو ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبرز کے طور پر لیا جائے گا۔ اور اس ادارے کا سربراہ کون ہوگا؟ اس ادارے کا سربراہ ضلع کا ڈیپیوٹی کمشنر ہوگا۔ ڈسٹرکٹ کونسل کے بہت سے فرائض تھے، بعض فرائض لازمی تھے اور بعض فرائض اختیاری تھے۔ میں آپ کو لازمی فرائض میں سے کچھ فرائض پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ڈسٹرکٹ کونسل کا فرض تھا کہ وہ شادیوں کی رجسٹریشن کرے، ناجائز قبضہ جات اور تجاوزات کا سدباب کرے، منشیات یعنی ڈرگز کا سدباب کرے، ملاوٹ کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے، وبائی امراض کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے، ڈسپینسریز قائم کرے، ہسپتال قائم کرے، واٹر ورکس اور گندے پانی کا نکاس اس کے فرائض میں شامل تھا، ٹریفک کا نظام بہتر بنانا اور گاڑیوں کے لائسنس جاری کرنا،
قدرتی آفات کے نزول پر متاثرین کی امداد کرنا وغیرہ، یہ سب اس کے فرائض میں شامل تھے۔ اس ادارے کو ٹیکس عائد کرنے کا اختیار بھی تھا، یعنی یہ ادارہ لوگوں پر محصولات یا ٹیکس عائد کر کے آمدنی اکٹھی کر سکتا تھا۔ اب ہم بات کریں گے چوتھے، آخری اور سب سے بڑی سطح کے ادارے کی، اور وہ ادارہ تھا ڈویژنل کونسل۔ ڈویژنل کونسل کئی اضلاع کی سطح کا ادارہ تھا۔ اس سے پہلے ہم نے تیسری سطح کے ادارے کے بارے میں پڑھا کہ وہ یعنی ڈسٹرکٹ کونسل ضلع کی سطح کا ادارہ تھا۔ یہ ادارہ ڈویژنل کونسل کئی اضلاع کی سطح کا ادارہ تھا۔ اضلاع ضلع کی جمع ہے۔ ڈویژنل کونسل کے اراکین کون کون سے لوگ ہوتے تھے اور اس کا چیئرمین کون ہوتا تھا؟ ڈویژنل کونسل کے اراکین ڈسٹرکٹ کونسلز کے منتخب شدہ اراکین اور سرکاری اراکین پر مشتمل ہوتے تھے، جن کو حکومت کی طرف سے نامزد کیا جاتا تھا، لیکن شرط وہی تھی کہ منتخب شدہ اراکین کی تعداد سرکاری اراکین سے زیادہ ہوگی۔ اس ادارے کا سربراہ یا چیئرمین ڈویژن، جس میں کئی اضلاع ہوتے تھے، اس کا کمشنر ہوتا تھا۔ اس ادارے کا سربراہ یا چیئرمین ڈویژن کا کمشنر ہوتا تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ دوسری سطح کا ادارہ ہو، چاہے تیسری سطح کا ادارہ ہو یا چوتھی سطح کا ادارہ، ان سب کے سربراہ یا چیئرمین سرکاری افسران تھے۔ اب ہم اس ادارے کے فرائض کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ادارے کا فرض تھا کہ ایک ڈویژن کے اندر جتنی بھی ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں ان کے مابین رابطے کا کام کرے۔ اس کے علاوہ ڈویژن کی سطح پر ترقیاتی اسکیمیں تیار کر کے ترقیاتی کونسل کو بھیجے۔ اگر کسی ڈسٹرکٹ کونسل کو نااہل کر دیا جاتا ہے تو صوبائی حکومت کی ہدایت پر یہ ادارہ اس ڈسٹرکٹ کونسل کے فرائض بھی سر انجام دیتا تھا۔ تو یہ تھے اس ادارے کے فرائض۔ اگر ہم بات کریں اس ادارے کے ٹیکس عائد کرنے کے اختیار کے بارے میں، تو اس ادارے کو ٹیکس عائد کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا، کیونکہ اس ادارے کو حکومت کی طرف سے مالی امداد ملتی تھی، حکومت کی طرف سے رقم ملتی تھی اخراجات پورے کرنے کے لیے۔ اس ادارے کو محصولات یا ٹیکس عائد کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں کن کن اداروں کو ٹیکس عائد کرنے کا اختیار تھا اور کن کو نہیں۔ پہلی سطح کے جو ادارے تھے ان کو 29 قسم کے ٹیکس عائد کرنے کا اختیار تھا۔ دوسری سطح کا جو ادارہ تھا تحصیل کونسل، اس کو ٹیکس عائد کرنے کا اختیار نہیں تھا، کیونکہ حکومت کی طرف سے امداد ملتی تھی، مالی امداد ملتی تھی۔ اس کے علاوہ تیسری سطح کا جو ادارہ تھا ڈسٹرکٹ کونسل، اس کو ٹیکس عائد کرنے کا اختیار تھا، اور یہ چوتھی سطح کا ادارہ ڈویژنل کونسل، اس کو ٹیکس عائد کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ اب ہم اس نظام کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس نظام کی خوبیوں کے حوالے سے تذکرہ کریں گے۔ بنیادی جمہوریتوں کے نظام نے لوگوں میں سیاسی شعور بیدار کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انتخابات منعقد کیے گئے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کے عوام نے ووٹ ڈالا تھا۔ تو لوگوں کی سیاست میں دلچسپی بڑھ گئی اور لوگوں کو پتہ چلا کہ سیاست کے معاملات کس طرح چلائے جاتے ہیں اور کس طرح سیاست میں دلچسپی بڑھا کر وہ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اس نظام کے تحت دیہات میں بھی ترقی دیکھنے میں نظر آئی۔ دیہات میں بجلی کے واٹر پمپس لگائے گئے، نہری نظام بہتر کیا گیا، کسانوں کو آسان شرائط پر زرعی قرضے دیے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نظام کے تحت لوگوں کے مسائل کا حل آسان ہو گیا تھا اور لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے کس کے پاس جا کر شکایت کرنی ہے۔ یعنی اگر گاؤں کے لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو وہ گاؤں کے ممبر کے پاس جاتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہمیں گاؤں میں یہ مسئلہ درپیش ہے، اس کو حل کرنے کے لیے کوشش کیجیے۔ مقامی عدالتیں اگرچہ تنقید کا نشانہ بھی بنی، اور وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیوں تنقید کا نشانہ بنی، لیکن ان مقامی عدالتوں کے ذریعے لوگوں کے جو معمولی تنازعات تھے ان کو حل کرنے میں بڑی آسانی بھی پیدا ہوئی۔ لوگوں کو سستا اور فوری انصاف ملا، یعنی لوگوں کو بڑی عدالتوں کے چکر کاٹنے کے حوالے سے جو دشواری پیش آتی تھی وہ نہیں اب ان کو پیش آتی تھی،
ان کے پیسے بھی اب کم لگتے تھے اور معمولی تنازعات ان مقامی عدالتوں کے ذریعے حل ہو جاتے تھے۔ اب ہم اس نظام کی خامیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ اس کے ارکان کی اکثریت ناخواندہ تھی، یعنی وہ ان پڑھ تھے، اور بعض تو اتنے انگوٹھا چھاپ تھے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ان کے فرائض کیا ہیں اور ان کے اختیارات کیا ہیں۔ اس نظام کی ایک اور خامی یہ تھی کہ اس کی وجہ سے دیہات میں باہمی کشمکش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ دیہات میں تنازعات ہوتے ہیں، ایک گروہ دوسرے پر غالب آنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے کہ اس کی چودراہٹ ہو، تو یہ چودھری وڈیرے یہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ دوسرا جو گروپ ہے چودھریوں یا وڈیروں کا، ان میں سے کوئی شخص ممبر الیکٹ ہو جائے۔ تو اگر ایک گروپ میں سے ممبر الیکٹ ہو جاتا وہ تو خوش ہوتے، لیکن جو دوسرا گروپ ہوتا تھا چودھری اور وڈیروں کا، اگر ان میں سے ممبر الیکٹ نہیں ہوتا تھا تو یہ چیز بعض اوقات ہنگامہ آرائی کا بھی باعث بنتی تھی اور پولنگ سٹیشنز پر بعض اوقات دھاوا بول دیا جاتا تھا۔ اس نظام میں بیوروکریسی یعنی افسر شاہی یا سرکاری افسروں کا کافی زیادہ کردار تھا۔ مثال کے طور پر مالی امداد یا گرانٹ کے حصول کے لیے بنیادی جمہوریتوں کے ادارے بیوروکریسی کے تابع تھے۔ اس کے علاوہ ڈیپیوٹی کمشنر اور کمشنر ان کی منظوری کے بغیر کوئی بھی پروگرام یا منصوبہ مکمل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو بیوروکریسی کا اتنا زیادہ کردار ہونا اس چیز کو بعض لوگوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ بیوروکریسی کس طرح مصیبت بن سکتی تھی؟ دیکھیں، اگر آپ نے مالی گرانٹ لینی ہو یا اگر آپ نے کسی منصوبے کی منظوری لینی ہو تو ممکن ہے کہ سرکاری افسر نخرے دکھائیں، فائل پر دستخط نہ کریں، اور اس کی وجہ رشوت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ سے رشوت مانگ لیں کہ رشوت دو گے تو ہی اس منصوبے کو اپروو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ تو بیوروکریسی اسی طرح ہی مصیبت لوگوں کے لیے بن جاتی ہے اور بنتی رہی ہے۔ خامیوں کے حوالے سے آخری نقطہ ہے مقامی عدالتوں کا غیر اسلامی رویہ۔ دیکھیں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ یونین کونسلز، ٹاؤن کمیٹیز اور یونین کمیٹیز کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ بعض معاملات جیسا کہ طلاق، نان و نفقہ، دوسری شادی اور معمولی تنازعات کے حوالے سے ان کے چیئرمین ثالثی کونسل تشکیل دیتے تھے، ان کی صدارت کرتے تھے اور ان معاملات کا فیصلہ کرتے تھے۔ وہیں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ دوسری شادی کے حوالے سے یہ اصول طے کیا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص دوسری یا تیسری شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی بیوی سے اجازت نامہ نہ لے اور اس اجازت نامے کو وہ یونین کونسل میں جمع نہ کرائے۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ بیوی سے تحریری اجازت نامہ لینا دوسری اور تیسری شادی کے لیے، اس کو علماء کی طرف سے کرٹیسائز کیا گیا تھا کہ جب اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ دوسری یا تیسری شادی بیوی کی اجازت کے بغیر کی جا سکتی ہے، تو حکومت کون ہوتی ہے کہ لوگوں کو مجبور کرے کہ تحریری اجازت نامہ لیا جائے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی سسٹم پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہر سسٹم میں، امریکن پولیٹیکل سسٹم ہو، برٹش پولیٹیکل سسٹم ہو، ان سب پولیٹیکل سسٹمز میں خامیاں ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں ایوب خان کے دور کی تو اس سسٹم کے تحت کافی کام کیے گئے تھے۔ اس سسٹم میں خامیاں تھیں لیکن اس سسٹم کے تحت بہت سے ترقیاتی کام بھی کیے گئے تھے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں۔ اگر آپ کسی ٹاپک پر ڈسکشن چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور انگلش کے حوالے سے بھی میری ویڈیوز لازمی دیکھیں۔ اللہ حافظ۔